ادبی دنیا قلم کے ایسے سپاہیوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے کہ جن میں ملک و قوم اور ادب و صحافت کی خدمت کا جذبہ اور جنون ہو، جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسلامی تشخص اور تہذیبی قدروں کے محافظ و امین رہیں اور کبھی کسی حال میں اصول سے انحراف نہ کریں۔ سید محمد عالم نقوی ایسے ہی ایماندار و بے باک جیالے اور جرأت مند صحافی تھے، جنہوں نے مجاہدانہ زندگی بسر کی اور مومنانہ شان سے رہے، لفظوں کی حرمت کا پاس رکھا اور اصول صحافت پہ حرف نہ آنے دیا، جہاں رہے کر و فر سے رہے۔ بڑوں کا احترام و اکرام، چھوٹوں سے شفقت و محبت، ملت کا درد، کام آنے کا جذبہ اور اخلاق و ایثار کے موتی انہیں اپنے اجداد سے ورثے میں ملے تھے۔ والد گرامی محمد کاظم نقوی انہیں مستحیل بنانے کے آرزومند تھے۔ خود موصوف کو معلمی پسند تھی، مگر قسمت انہیں صحافت کے خارزار میں گھسیٹ لائی۔ لکھنویت ان کے رگو پے میں تھی، مگر مصلحت پسندی، منافقانہ روش اور جوڑ توڑ کی سیاست سے صدا کوسوں دور رہے، جبکہ فی زمانہ یہی ترقی کی معراج ہے۔ دو ٹوک گفتگو کرتے بھلے ہی تعلقات برقرار نہ رہتے۔ علاقائی، لسانی اور نسلی تعصبات سے انہیں کوئی علاقہ نہ تھا، جس کی لکھنؤ کے دوران قیام انہیں قیمت بھی چکانی پڑی۔ جماعت اسلامی سے خاصے متاثر تھے، مگر باقاعدہ اس جماعت کے ممبر کبھی نہ بنے۔ تبلیغی جماعت کے ویسے مخالف نہیں تھے جیسے کہ عموماً پڑھے لکھے ہوا کرتے ہیں۔ بحیثیت صحافی ہر جماعت، تنظیم اور اس سے وابستہ افراد کے مداح و پرستار تھے کہ جو حق اور سچ کے ساتھ ہوں۔ لکھنؤ کے دوران قیام بھی انہوں نے قلبی کوششوں کے ساتھ زمینی کوششیں کی۔ خواہش تھی کہ راہ اتحاد ہموار ہو اور کم از کم مسلمانوں میں کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہو جائے۔ مرحوم سید وقار رضوی کی مدد سے لکھنؤ کے مختلف مقامات پر کانفرنسز اور اجلاس ہوئے بھی۔ وقار صاحب نے اودھ نامے کے سالانہ کیلنڈر میں خلفائے راشدین کی تاریخ ولادت اور وفات کا اضافہ بھی کیا۔ کیلنڈر منظر عام پر آئے تو متشددین نے مشورہ دیا کہ اپنے بچوں کے آئندہ یہی نام رکھیے گا۔ وقار صاحب کا جواب تھا، کچھ حرج نہیں، شہدائے کربلا میں بھی یہ اسماء گرامی ملتے ہیں۔ بلوچ پورہ اور دیگر حساس علاقوں کے افراد سے براہ راست مل کر انہیں جوڑا بھی گیا، مگر عام سنی روایتی دائروں سے نہیں نکلے اور نتیجہ صفر رہا۔ وقار رضوی صاحب کی ہی خواہش پر اودھ نامے کے صفحات میں درجنوں سنی شعراء پر خصوصی نمبر نکالے گئے۔ رفعت شیدہ صدیقی اور احسن اعظمی، جن کا نام فاروق تھا، کہ سینکڑوں موضوعاتی قطعات اخبار کی رونق بنے۔ منظور احمد صدیقی، منظور پروانہ خوب لکھتے اور چھپتے رہے، مگر دلوں کی قدورت نہ مٹائی جا سکی۔ کوک و شبہات کے بادل چھائے رہے۔ تفریق بین المسلمین کے داعی اپنا کام کرتے رہے۔ عالم صاحب کی ہی مخلصانہ کوششوں سے حفیظ نعمانی صاحب کو اودھ نامے سے جوڑا جا سکا اور انہیں صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ یہی نہیں، منور رانا، احمد ابراہیم علوی، ایچ ایم یاسین، جمال نصرت، فرزانہ اعجاز، پروین شجاعت، صبیحہ انور، ندیم صدیقی، سہیل انجم، معصوم مراد آبادی، مجاہد سید، شاہ نواز فاروقی، انجم عرفانی، سہیل کاکوروی، ڈاکٹر عصمت ملی آبادی، اویس سنبھلی وغیرہ کو ترجیحی بنیاد پر شائع کیا گیا۔ سنیوں کی مذہبی خبریں، ہدیے کے عبدالشکور حال کے 15 روزہ مذہبی اجلاس کی خبریں فراخ دلی سے شائع کی گئیں، مگر سنیوں کے اشتہارات اودھ نامے کے حصے میں کبھی نہ آ سکے۔ تھک ہار کر عالم صاحب علی گڑھ چلے گئے۔ شیعہ سنی خلیج اور باہمی اختلافات بدستور برقرار ہیں۔ شاید یہی لکھنؤ کی شناخت بھی ہے، جسے لکھنؤ سے 30 برس تک دور رہنے والے سیدھے سادے عالم نقوی نہ سمجھ سکے۔ مقام ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں اور بھائیوں کو اسی سانچے میں ڈھالا ہے کہ وہ بھی سنیوں کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے میرے مراسلات و مضامین سے متاثر ہو کر اودھ نامے میں لکھنے کی پیشکش کی تھی، جبکہ میں ان کی اس مخلصانہ خواہش کے باوجود انہیں کوئی تحریر نہ بھیج سکا تھا۔ پھر اخبارات سے ہی علم ہوا کہ انہیں اتر پردیش اردو اکیڈمی نے 51,000 روپے اور صحافت ایوارڈ سے نوازنے کی ٹھانی ہے۔ خوشی ہوئی کہ ایک بے باک اور باصلاحیت جفاکش و ایماندار صحافی کو نوازا جا رہا ہے۔
عالم صاحب کو فون کیا تو وہ خوش ہونے کے بجائے برس پڑے۔ فرمایا آپ نے وعدہ کیا تھا جو کچھ لکھیں گے اسے دوسرے اخبارات کے ساتھ اودھ نامے کو بھی بھیجیں گے۔ میں نے کہا جی۔ جواب تھا وعدے خلافی منافق کی پہچان ہے۔ اس دو ٹوک گفتگو کے بعد میں جو کچھ لکھتا اسے عالم صاحب کو ضرور بھیجتا۔ وہ ہر تحریر کو دیر سویر ضرور چھاپتے، ضرورت ہوتی تو فون پر گفتگو کرتے، پھر وہ میری ہر چھوٹی بڑی تحریر کو بغیر ترمیم و تنسیخ کے شائع کرنے لگے۔ اس طرح قبلہ احمد ابراہیم علوی صاحب کے بعد مجھے ایک اور مخلص شخصیت مل گئی۔ 2011 میں میری کتاب لکھنؤ کچھ ماضی کچھ حال منظر عام پر آئی تو انہوں نے بڑی ستائش کی۔ پرانی اردو اکیڈمی قیصر باغ میں اجرا کی میز سجی اور وہ بنف نفیس تشریف لائے۔ یہ غالباً پہلی تقریب تھی جس میں وہ اپنی رہائش گاہ قلب عابد پلازا کی سیڑھیوں سے اترے تھے، ورنہ مرحوم عثمان غنی کی طرح بند کمرے کے آدمی تھے یا لکھنؤ آ کر ہو گئے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہر ماہ کسی ادبی تقریب کی زینت بڑھاتے نظر آئے۔ مقالہ پڑھتے تو تقریر کا مزہ آتا، دیکھتے دیکھتے وہ لکھنؤ میں چھا گئے۔ عارف محمود آبادی، احسن اعظمی، حیدر علوی اور انور جمال انور صاحبان پر میری ادنا خواہش پر سیر حاصل مضامین لکھے۔ رفتہ رفتہ پرانے احباب ملنے لگے۔ احمد عرفان علی، شاہ نواز قریشی، مشتاق پردیسی، حسین امین، مسرور شاہجہاں پوری، رئیس حسین، علی احمد دانش وغیرہ سے تجدید ملاقات ہوئی تو لکھنؤ انہیں پھر سے اچھا لگنے لگا۔ کہتے تھے لکھنؤ سے باہر رہ کر 30 سال میں 2 کتابیں شائع ہوئیں، مگر لکھنؤ میں آپ کا ساتھ ملا۔ وقار رضوی نے دلچسپی لی تو چند ہی برسوں میں 6 کتابیں سامنے آ گئیں۔ حیدر علوی، مرزا شارق لہرپوری، رحمت لکھنوی وغیرہ عالم صاحب کے دوران ادارت خوب شائع ہوئے۔ حفیظ نعمانی اور ڈاکٹر سبیہ انور صاحبہ پر 3 ہفتے متواتر نمبر نکلے۔ اس طرح دونوں شخصیات پر 24 صفحات اودھ نامے نے مختص کیے۔ یہ سب عالم صاحب کی ایما کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ وقار صاحب نے ہماری ان کوششوں کو ہمیشہ بنظر تحسین دیکھا۔ یقین جانیے ان خصوصی اشاعتوں پر عالم صاحب ایسے خوش نظر آتے تھے جیسے یہ نمبر انہی پر نکالے جا رہے ہوں یا یہ سب شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہوں۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ اسی مخلص شخص نے بغیر کسی منفیت کے مجھے اودھ نامے سے جوڑا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک روز قبلہ عالم نقوی صاحب کا علی الصبح فون آیا۔ علیہ السلام کے بعد ان کا اصرار تھا کل تشریف لائیے، آپ کے لیے ایک پرپوزل ہے۔ میں کچھ کہوں اس سے قبل انہوں نے فرمایا وقار صاحب سے آپ کی جارحانہ گفتگو کام کر گئی، وہ کافی متاثر ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ اودھ نامے سے جڑ جائیں۔ میرا جواب تھا میں اخبار کے کس کام کا؟ انہوں نے فرمایا صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اخبار کو کسی پروگرام کی اطلاع تک نہیں دی جاتی، پروگرام کی خبر دوسرے اخبارات کی ڈائری سے ملتی ہے۔ آپ کافی پروگراموں میں مدعو رہتے ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں اس پروگرام کی تفصیلی خبر اودھ نامے کو دے دیجئے۔ دوسرے روز حسب وعدہ اودھ نامے کے دفتر واقع قلب عابد پلازا پہنچ گیا، جہاں وقار صاحب کو منتظر پایا۔ وقار صاحب سے یہ پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ آدمی معقول لگے، کہنے لگے آپ ہمارے اخبار کا حصہ بن جائیے، سنیوں کی خبروں کو ترجیح دیجئے، کسی ایک شخصیت پر ہفتے میں 1 صفحہ نکال دیجئے، باقی معاملات عالم صاحب سے سمجھ لیجئے۔ عالم صاحب نے وقار صاحب کے رخصت ہوتے ہی بتایا فی الحال یہ 5000 ہی دے سکیں گے۔ میں خاموش رہا۔ کئی روز کے بعد عالم صاحب کا فون آیا۔ فرزانہ اعجاز صاحبہ مسقط سے تشریف لائی ہیں، ان کی 3 کتابوں کا اجرا ہوٹل میزبان میں ہے۔ وہ میرے کلاس فیلو شارق کی بہن ہیں۔ آپ اس محفل میں جا کر پروگرام کو کور کر لیجئے۔ میں نے کہا میں مدعو ہوں۔ یہی پہلی تفصیلی خبر تھی جو میں نے اودھ نامے کے لیے بنائی۔ وقار صاحب نے خبر کی اشاعت کے بعد فون پر کہا میں نے آج کے اخبارات دیکھے ہیں، سب سے بہتر خبر آپ کی ہے۔ پھر عالم صاحب کے اصرار پر لکھنؤ یونیورسٹی کے اردو ہال گیا۔ شیشوں کا مسیحا نامی کتاب کا اجرا تھا۔ پروفیسر انیس اشفاق صاحب اسٹیج پر براجمان تھے۔ انہیں میں نے اپنی اول کتاب تانا بانا فکروں کا پیش کی۔ یہ خبر بھی اودھ نامے نے نمایاں طور پر شائع کی۔ عالم صاحب بظاہر
کھرے، روکھے پھیکے اور کام سے کام رکھنے والے انسان تھے، مگر جنہوں نے ان کے ہمراہ کچھ وقت گزارا ہے وہی جانتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، انہیں ترقی کے مواقع فراہم کرتے تھے۔ شاعر نہیں تھے مگر شاعری کی نوک پلک سے خوب واقف تھے۔ ندیم صدیقی، احسن نشاط، مجاہد سید، رشید کوثر فاروقی، تشنا عالمی کے اشعار سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ تحریر و تقریر میں ان کے اشعار استعمال کرتے تھے۔ قرآن و احادیث کا بیشتر وقت مطالعہ کرتے، اپنے اداریوں کو قرآنی آیات سے آراستہ کرتے، قریب کی کسی مسجد کو پکڑ لیتے جہاں درس قرآن کا نظام قائم کر کے مذہبی فکر پیدا کرتے۔ جب تک نہ رہی پر قیام رہا تب تک مسجد نور محل میں درس قرآن کے ذریعے مومنین کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا، ان میں دین کی روح پھونکی، اور جب لکھنؤ سے روٹ کر علی گڑھ کو مسکن بنایا تو وہاں بھی درس قرآن میں منہمک رہے۔ کتب بینی کا ذوق و شوق انہیں ابن سینا اکیڈمی لے گیا، جہاں حکیم ذل الرحمن صاحب سے ان کے پرانے مراسم تھے جن میں مزید استحکام آیا، اور وہاں بھی وہ لکھتے پڑھنے میں مصروف رہے۔ اردو ٹائمز، اودھ نامہ اور دیگر اخبارات میں پابندی سے لکھتے رہے، لیکن علی گڑھ کے دوران قیام علیل رہنے لگے۔ شاید انہیں لکھنؤ اور ممبئی والا ماحول میسر نہ آ سکا، اور ہوا وہی جس کے متعلق بہت پہلے سعید اختر نظامی نے کہا تھا، مچھلیاں سانس زمیں پر نہیں لیتی اختر، اپنے ماحول سے کٹتی ہیں تو مر جاتی ہیں۔ انہوں نے آخری عمر میں کمپیوٹر بھی سیکھ لیا تھا، لیکن جسم کی توانائی اور دماغی قوت بتدریج کم ہوتی رہی، جس کے سبب لکھنا پڑھنا بھی بند ہو گیا تھا۔ علی گڑھ کا ذاتی کتب خانہ جس میں نایاب کتابوں کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم کر چکے تھے۔ بینائی خاتمے کے قریب تھی تو آپریشن کرا دیا، مگر توقع کے مطابق روشنی نہ آئی، پھر وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ دماغی طور پر کمزور ہوئے تو مختلف بیماریوں نے آ گھیرا۔ چند برسوں میں مختلف شہروں کے متعدد اسپتالوں میں علاج ہوا، بالآخر رام منوہر لوہیا اسپتال دہلی میں جمعرات کو رات دیر گئے باب حیات بند ہو گیا۔ عارضی زندگی سے سارے رشتے منقطع ہو گئے۔ 4 اکتوبر یوم جمعہ 4:15 پر انہیں امام باڑہ غفرہ مآب میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ ان کی ظاہری یادگار کے طور پر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، مگر معنوی اولادوں میں ان کی گراں قدر تصانیف لہو چراغ، امید، اذان، مستقبل، 20ویں صدی کا مرثیہ، زمین کا نوحہ، ولا تفرقوا، عذاب دانش، اتحاد، بازار وغیرہ ہیں، جن کی روشنی میں انہیں اور ان کی خدمات کو فراموش کرنا آسان نہ ہوگا۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔